بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا کہ جو تمہیں مشکل لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، بس تم یقین رکھو اس پر۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے تو کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت، جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، اور غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں، کیونکہ ہمارا رب وہ ہے جو خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، صرف وہی ہماری زندگیوں کا مالک ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کے تمام بادشاہ بھی اسی کے غلام ہیں، اور ہم بھی اس کے غلام ہیں۔ وہ بنا روک ٹوک کے ہم پر اپنا ہر حکم نافذ کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں بھی مل جائیں تو اسے حکم نافذ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ جب تک وہ ہمارے ہر کام پر کن کی مہر نہیں لگا دیتا، دنیا والے مل کر بھی ہمارا کوئی کام بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار بہت پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا، اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے نا، وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے قبضۂ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور سنیں، اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں ہے، اور رب سونا اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے کہ اب بتا، تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اللہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟
ہمیں دیر سے پتہ چلتا ہے، لیکن سچ یہی ہوتا ہے کہ ہماری روتی ہوئی آنکھوں کو قرار اللہ کے در سے ہی آنا ہوتا ہے۔ ساری بے چینی وہیں ختم ہونی ہوتی ہے جب اپنے مرہم کے لیے دعا ہی نہیں کرنا، الجھتے رہنا ہے، ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ کر بے چین رہنا ہے، تو کیسے پاؤ گے قرار؟ خود کو الجھانے سے یہ بہتر ہوتا ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس سے خوب باتیں کی جائے۔ اسی نے اپنے بندے کو سنبھالنا اور تھامنا ہوتا ہے۔ بے شک جو ایک بار اللہ سے گفتگو کرنے پر اپنی الجھنوں کا حل پا لے، وہ پھر ساری باتیں اللہ کو بتانے کے عادی ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ کیوں ہوتے ہو پھر پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچ رکھا ہے۔ تمہاری ترکیبوں کی ناکامی کے پیچھے یقیناً اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس نے تمہیں اس چیز تک لے جانے سے پہلے خود تک لانے کا منصوبہ بنایا ہوگا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے، وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بار بار بہانے بنا رہا ہے تو سوچو پھر اس کو تمہارا مانگنا کتنا پسند آیا ہوگا۔ جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دیتا ہے۔ تم چھین جانے پر صبر کرو، پھر اللہ اسی کو عطا بنا کر تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کر لیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، میں قبول کرتا ہوں۔ جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے میں تو وہ بھی سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یقین رکھو میری مصلحتوں پر میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے تمہارے لیے بے بسی ہے، میرے لیے نہیں۔ میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ارے یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے
دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ پھر انسان سجدوں کے اور اشکوں کے انبار لگا دیتا ہے، دن رات تڑپتا ہے، زبان سسک کر بس اللہ کو بار بار پکارتی ہے۔ پھر نہ دلاسے چاہیے ہوتے ہیں، نہ ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، پھر تو بس اس دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے، پھر بس کوئی ایسا لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے روبرو ہوتا ہے اور ہم اللہ کے روبرو سر جھکائے بس چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ آنکھیں معجزوں کے لیے ترس جاتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ اللہ ہماری جانب دیکھے، ہم سے بات کرے، اور وہ بات اتنی لمبی ہو کہ ساری رات یوں ہی اس سے گفتگو کرتے گزر جائے، نہ کوئی وقفہ ہو، نہ ہی کوئی بیچ میں خلل آئے، نہ کوئی سوال کرتے ہیں، نہ کوئی گلا، چاروں طرف بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ جولی تو پھیلائی جاتی ہے مگر زبان سے ایک بھی حرف ادا کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، کیونکہ تب دل جان جاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملی تو وہ اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا، وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ پہ دعا جاری ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں اپنے تک لاتا ہے، اور آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے، یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے ہم پہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔